إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اخرجہ الحاکم فی المستدرک. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام تمام کے تمام انبیاء و رسول کے اوپر، خصوصاً سید الاولین والمرسلین، تاجدار مدینہ، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، آج شعبان کی 18ویں تاریخ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی نزدیک ہے. ہم اور آپ ایک ایسے مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جس مہینے کی تعظیم اور جس کی عظمت کے بارے میں کیا کہنا. اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کا نام لیا آپ نے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بتانے کے لیے. اسی طریقے سے جب ہم سلف صالحین کو دیکھتے ہیں تو سلف صالحین 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما، اللہم بلغنا رمضان. 6 مہینے پہلے سے ہی سلف صالحین اس رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتے تھے. اور جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ پا لیتے تھے تو پھر اس کے اندر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو کر اس رمضان المبارک کے مہینے میں نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے. اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ان سے رخصت ہو رہا ہوتا
رخصت ہو جاتا تو پھر وہ 6 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو قیام اللیل، جو تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو لیلۃ القدر کے اندر جو ہم نے عبادتیں کی تھی، ہم نے جو قرآن مجید پڑھا تھا، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یہ سلف صالحین کا عمل ہوا کرتا تھا۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں کیا کیا بتایا جائے۔ حاضرین، ہم لوگ بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید جیسی دولت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر، ان گنت نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر کی ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اور آپ کو حیات سے رکھا، اور ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کر رہے ہیں، استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اور آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ بڑے پتے کی بات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ اس حدیث کو حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے، حدیث کا نمبر 7846۔ اسی طریقے سے علامہ البانی نے اس حدیث کو اپنے صحیح جامع کے اندر نقل فرمایا ہے، اور بھی بہت سارے احادیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روایت صحیح ہے، اور اس روایت کے، اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہیں، جو اسلام کے بہت بڑے مناظر اسلام ہیں، جن کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تفہیم قرآن کے بارے میں۔ انہیں اللہ رب العالمین نے ایک قرآن کی ایک الگ سی سمجھ عطا فرمائی تھی، باطل کتنی دلائل کے انبار لے کے ان کے پاس کیوں نہ آ جائے، لیکن ان کے سامنے چند منٹ بھی نہیں ٹک پاتے تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ یہ جوانی کا مرحلہ، یہ کچھ کر گزرنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب ایک انسان جوان ہوتا ہے تو وہ پوری طرح سے اس کے باڈی اور اس کے جسم کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے۔ جوان اگر چاہے تو قوم کے حالات کے رخ کو بدل دے، اور اگر جوان چاہے تو قوم کا بیڑا غرق کر دے۔ اس جوانی کے اندر برائی کے بہت ساری دعوتیں ملتی ہے، برائی کے بہت سارے انہیں موقع فراہم ہوتے ہیں، لیکن اس جوانی کے اندر اگر ایک انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے، اپنی ذات کے اوپر کنٹرول کرے، اور اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگا دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ وہ نوجوان مرد ہو یا عورت جس نے اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا ہو، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو پیارے نبی نے بیان فرمایا وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو،
آج ایک انسان بھلا چنگا ہے, اچھا خاصا ہے, کل کیا پتا پیرالائزڈ ہو جائے, کوئی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے, ہاتھ ٹوٹ جائے, پیر ٹوٹ جائے, اور حالت صحت میں جس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتا تھا, حالت بیماری میں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کر پائے. حالت صحت کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے لیے رکوع اور سجدے کیا کرتا تھا, اور کچھ ایسی مہلک بیماری اسے آ جائے وہ چاہ کر بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدے نہ کر پائے, رکوع نہ کر پائے. تو اپنی صحت کو غنیمت سمجھو, اپنی صحت کی قدر کرو قبل اس کے کہ تم بیمار ہو جاؤ. اور تیسری چیز پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, کہ اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, آپ کے پاس نیکی کمانے کے بہت سارے مواقع فراہم ہیں, اور نہ جانے کب انسان آج مالدار ہے کل وہ محتاج بن جائے, وہ فقیر ہو جائے. ہم نے دیکھا ابھی ترکی کے اندر اور اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر زلزلہ آیا, چند سیکنڈ پہلے جو انسان 3 منزل اور مکانات کا مالک تھا, چند سیکنڈ کے بعد وہ سڑکوں پر کھڑا ہوا نظر آیا. ایک ترکی شہری کا کہنا تھا کہ ہمارے مالک مکان نے 3 روز قبل, زلزلے سے 3 روز قبل ہمارا کرایہ اور رینٹ بڑھا دیا تھا, اور ہمارے پاس اتنی استطاعت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کے کرایے کو ادا کر سکے, دے سکے. لہٰذا اس مالک مکان نے ہمیں اپنے مکان سے نکال دیا, اور ہم اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیمپ میں رہنے لگے. لہٰذا 3 دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا زلزلہ آتا ہے, عذاب آتا ہے, اور وہ سارا کا سارا مکان زلزلے کے زد میں آ جاتا ہے. اور اس ترکی شہری کا کہنا ہے کہ آج میں اور وہ مالک مکان جس نے کل اپنے مکان سے ہمیں نکال دیا تھا, ایک ہی کیمپ میں گزر بسر کر رہے ہیں. تو حالات چند منٹوں کے اندر بدل جاتے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, اپنی مالداری کو محتاجگی سے پہلے غنیمت جانو, اس کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کے نام میں خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرو. کل قیامت کے دن شخص تمنا کرے گا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. سورہ منافقون آیت نمبر 10 کی آیت ہے. کل قیامت کے دن ایک شخص تمنا کرے گا کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے, میں تیرے راہ میں بہت سارا مال خرچ کر کے واپس آؤں گا, بہت سارا مال لٹا کر آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اب تمہیں دوبارہ مہلت ملنے والا نہیں, جو مہلت اور جو موقع میں نے دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. لہذا اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ اس کو غنیمت جانے, غنیمت سمجھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال و دولت خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کی کوشش کرے. چوتھی چیز جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, کہ اپنے فارغ وقت کو, اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ, قبل اس کے کہ تم بزی ہو جاؤ. آج ایک انسان خالی ہے, فرائض کی پابندی کر رہا ہے اور نفل کی پابندی نہیں کر رہا ہے, اور جب وہ مشغول ہو جائے گا تو یہ آرزو کرے گا, یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنے خالی وقت میں فرائض کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی پابندی کیا کرتا. تو اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ کے پاس خالی وقت ہے, آپ فارغ وقت ہے, تو اس کو غنیمت جانے, اس کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح, تحمید, ذکر و اذکار کرے, فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نفل کی بھی پابندی کیا کرے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی غنیمت ہے, ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پانچویں اور آخری چیز جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, کہ اپنے پوری کی پوری زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ زندگی اور موت کا چامن, زندگی اور موت کا یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک انسان جو آج پیدا ہوا ہے اسے ایک دن مرنا ضرور ہے. ہر متنفس جو سانس لے رہا ہے اسے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جو زندگی دی ہے اسے غنیمت جانے, اور اس پوری کی پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. ایک انسان
اس دنیا فانی کے لیے نہ جانے کتنی تیاریاں کرتا ہے اور پل بھر میں موت آتا ہے اور ساری کی ساری سامان تجارت اس دنیا کے اندر دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دیتا کہ 10 سال بعد اس شخص کو موت آنے والا ہے تو ہم اور آپ لہو و لعب اور کھیل کود میں مشغول ہوتے اور 1 سال پہلے سے تیاری شروع کر دیتے، لیکن یہ موت اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو یہ 5 چیزوں کو پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانے، اس کی قدر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2330، عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ای الناس خیر؟ قال ای قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من طال عمره وحسن عمله، وقال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله، رواه الترمذی۔ عبداللہ بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آیا، اس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر؟ کون لوگ کامیاب ہے؟ کون سا شخص خیر کی زندگی گزار رہا ہے؟ کس کی زندگی کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، برکت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من طال عمره وحسن عمله، وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا کرے اور اس کے عمل بھی اچھے ہوں۔ وہ شخص جسے اللہ رب العالمین لمبی عمر عطا کرے اور اس کے عمل بھی اچھے ہو۔ پھر راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے سوال کیا فأي الناس شر؟ کون سے لوگ ہیں جو برے ہیں، جن کی زندگی بہت ہی بری گزر رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من طال عمره وساء عمله، جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن اس کے عمل برے ہو۔ ایک مومن کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ شخص بہتر ہے جس کی زندگی شارٹ ہو، کم ہو، لیکن اس کے عمل اچھے ہو، مقابل اس شخص کے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے نہ ہو۔ ایک مومن جو آج مرا ہے، ایک مومن جو کل مرا ہے، کل مرنے والے مومن کے مقابلے میں آج مرنے والے مومن کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہونی چاہیے، اور جنت کے اندر کل مرنے والے مومن کے مقابلے میں اسے اپنے نیک عملوں کے بدلے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 شخص بہت دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت اسلام لایا۔ اس میں سے ایک شخص ایکٹیو تھا، یعنی بہت زیادہ نیک عمل کیا کرتا تھا۔ ہم دنیا کے مقابلے میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہیں، ایک شخص بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور ایک شخص بہت زیادہ لیزی ہے، دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین کا معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جیسے ہی اذان ہوتا ہے مسجد کے اندر آتا ہے، سنت موقدہ پڑھتا ہے اور پہلے صف کا نمازی پہلے صف میں وہ نماز ادا کرتا ہے، اور ایک شخص ہے جس کی نماز ہمیشہ 1-2 رکعت چھوٹی ہوئی رہتی ہے، وہ پیچھے صف میں کہیں نظر آتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے، 2 شخص وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، دونوں ہی کروڑ پتی ہے۔ جب دینے کی بات آتی ہے تو ایک شخص 1000 روپے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور ایک شخص دن کہے اللہ رب العالمین کے راہ میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے۔ مال اللہ رب العالمین نے دونوں کو دیا ہے لیکن دل دونوں کے پاس نہیں ہے، ایک شخص ایکٹیو ہے، ایک شخص تھوڑا لیزی ہے دین کے معاملے میں۔ ہم دنیاوی معاملے میں دیکھتے ہیں کہ 2 بچے اسکول پڑھنے جاتے ہیں اور ایک بچہ سامنے بیٹھتا ہے، ٹیچر کے پاس بیٹھتا ہے، پہلے بینچ پر بیٹھتا ہے اور ٹیچر سے سوال کرتا ہے۔ یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو دل لگا کر پڑھتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، پڑھنے میں ایکٹیو اور تیار ہوتا ہے، اور ایک وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی پریشر میں آ کر اسکول تو جاتا ہے لیکن وہ ٹائم پاس کرتا ہے، وقت گزاری کرتا ہے اور سب سے پیچھے جا کر بینچ پر بیٹھتا ہے، دنیا اسے بیک بینچر کے نام سے جانتی ہے۔ تو دین کے معاملے میں ہم اور آپ بیک بینچر نہ بنے، بلکہ دین کے معاملے میں ہم اور آپ چست اور درست رہے، اور اس زندگی کو جو اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اس کے ہر ایک سیکنڈ کو غنیمت جانے اور اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کر کے اس اللہ رب العالمین کی بنائی جنت کو کمانے کی حاصل کرے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت زیادہ ایکٹیو تھا، تیار تھا، دین کے معاملے میں بہت زیادہ محنتی تھا، وہ شہادت کی موت مرا. اور وہی ایک شخص جو صرف فرائض کی ادائیگی کیا کرتا تھا، وہ 1 سال بعد نیچرل موت مرا. وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو 1 سال بعد نیچرل موت مرا، وہ شہادت پانے والے صحابی کے مقابلے میں پہلے جنت میں داخل کیا گیا. اور وہ شخص جو بہت زیادہ دین کی عبادتیں کیا کرتا تھا، دین میں محنتیں کیا کرتا تھا، وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں. بہت تعجب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، پورا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا اور اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیا گیا، اور وہیں ایک شخص جو ایک نیچرل موت مرا وہ جنت میں اس سے پہلے داخل ہو رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قد مکث هذا بعده سنة قالوا بلى قال وادرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 3925. اسی طریقے سے یہ روایت صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2982 اور علامہ البانی نے اپنے صحیح الجامع کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1316. روایت صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیا وہ شخص اس نے پورے سال بھر کے اندر اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس نے رمضان مبارک کا مہینہ نہیں پایا؟ اس نے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. اس نے روزہ رکھا، اور وہ روزہ جس کی ثواب انلمیٹیڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا بدلہ اور اس کا اجر کیا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. کیا اس نے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام اللیل اور تراویح کی نماز نہیں پڑھی؟ کیا اس نے شب قدر کو نہیں پایا؟ پہلے امتوں کے لوگوں کی جو عمر ہوا کرتی تھی وہ ہزار سال زندہ رہا کرتے تھے. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 950 سال اپنی امت کو دعوت دیتے رہے تھے ان کی، لیکن وہ کتنے سال زندہ رہے؟ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ 100 سال آگے پیچھے، یعنی کہ وہ بھی 1000 پلس زندہ رہے. تو پہلے امت کے لوگوں کی جو عمر ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور امت محمدیہ کی جو زندگی ہوا کرتی ہے وہ 50 سالہ 70 سالہ زندگی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے، وہ شب قدر کے روپ میں. اگر کوئی شخص شب قدر کو پا لیتا ہے تو قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، وہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو 83 یا 84 سال. اب اندازہ لگا لے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر 20 25 30 شب قدر کو پا لیتا ہے تو نہ جانے اس کے نامہ اعمال میں کتنی زیادہ نہیں کیا جاتی ہے. تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کیا اس نے شب قدر کو نہیں پایا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں قالوا بلی یا رسول اللہ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بیان فرماتے ہیں کہ فما بینہما ابعد بین السماء والارض، کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیا گیا، اور وہ شخص جو 1 سال بعد نیچرل موت مرا، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مسافت اور جتنی دوری ہے اس سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوا، اور جنت کے اندر اس کے درجات اسی قدر بلند ہے. ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس رمضان مبارک مہینے کی کیا فضیلت ہے اور شب قدر کی کیا عظمت ہے کہ ایک شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص نیچرل موت مرتا ہے، اور وہ شہادت پانے والے صحابے کے مقابلے میں جنت کے اندر اعلیٰ لیول پہ ہے. آپ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھائیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحت ہے اس جنگ کے اندر. اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 10 کے اندر بیان فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 46 کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. کہ یہ جنگ تو ویسے ہوئی نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین 700 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے، لیکن دشمن وہاں تھا ہی نہیں، جنگ نہیں ہوا. صحابہ کرام واپس آئے. منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے بہانہ کر لیا کہ میرے بچے بیمار ہیں، میرے گھر میں بہت سارے کام کاج ہے، لہٰذا اللہ کے لیے میں نہیں جا سکتا. جب جنگ نہیں ہوئی صحابہ کرام واپس آتے ہیں
تو یہ معذرت، یہ منافقین معذرت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیات نازل کرتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ کہ یہ منافقین اگر جنگ میں جانے کا ارادہ رکھتے تھے تو انہوں نے تیاری کیوں نہیں کی؟ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور آپ تیاری نہیں کر رہے ہیں، آپ کے شیڈیول کے اندر کوئی چینجی نہیں آ رہی ہے، تو لہٰذا آپ رمضان مبارک کے مہینے کی کو کھانا پوری کرنے والے ہیں، آپ اس کو لے کر سیریس نہیں ہیں، آپ اس کو لے کر سیریس نہیں ہیں، آپ صرف کھانا پوری کرنے والے ہیں۔ جیسے عام دنوں میں آپ کی زندگی گزر رہی تھی اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کو آپ گزارنے والے ہیں، کھانا پوری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تیاری کرے، وہ تیاری کرے۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دن کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے ذریعہ معاش کی کوشش کیا کرتے تھے، کما کر لا کر اپنے فیملی، اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے تھے، اور رات کو آپ لکڑیاں جمع کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام لکڑیاں جمع کرتے تھے اور اس لکڑی کو بیچ کر جو غلہ اور جو اناج، جو روپیہ پیسہ انہیں ملا کرتا تھا وہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو لا کر دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ رہی، یہ ایک مجھ ہے۔ منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان منافقین کو ڈانٹ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کہ یہ منافقین اتنے بدتمیز ہے کہ وہ صحابہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، یہ منافقین ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم ایک سا اور ایک مفت سے تم اللہ رب العالمین کی دین کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ تو اس پورے واقعے سے جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تیاری کرے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بالکل پاس میں ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے شیڈیول کے اندر چینجنگ لائے، تبدیلی لائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ رب العالمین کے یہاں اجر عظیم پائے اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ لیول میں اپنی جگہ بنائے۔ دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔